جی ناصری بنا میں آپ بات ناصری بنا دیں گے ناصری بڑھ ناصری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار روح کائنات جان کائنات وجہ کائنات مرکز کائنات منبع کائنات بلکہ اصل کائنات ہم سب کے مال کو مختار امام الانبیاء شب اسرا کے دلہ خدا کی خدائی کے بادشاہ جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعائے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کریمانہ سے اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا ذکر پاک سننا سنانا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر نقشبندی صاحب سے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ آج کی اس پاک محفل کا اہتمام و انصرام جناب محترم محمد کاشف زمل شاہ صاحب اور جناب سید محمد بابر مزمل شاہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ خیر و برکت کے لیے اپنے والد محترم کے درجات کی بلندی کے لیے اس پاک محفل کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا خلوص اور آپ تمام حضرات کا یہاں آنا مل بیٹھنا میرا کچھ عرض کرنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اب نہ تو علماء کے پاس علم کی کمی ہے، علماء کے پاس علم بہت ہے، عوام کے پاس سننے کے لیے بہت ہے، اگر کمی ہے تو وہ صرف عمل کی ہے۔ اگر عمل ہوتا تو پھر ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ بہرحال خوش نصیبی ہے ان حضرات کے لیے جو ایسی مقدس محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور جو ایسی بابرکت محافل میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اس کے پیاروں کا ذکر پاک سنتے اور سناتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حضور کا ذکر ہمیشہ سے بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اس لیے کہ اس ذکر کو جس ذات نے بلند کیا ہے وہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ میں نے جب کسی چیز کو بلند کرنا ہو تو اپنی حیثیت
اپنی شان اور اپنی طاقت کے مطابق بلند کروں گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسے ہی ہے. گفتگو شروع ہے، سادہ سا بندہ ہوں، سادہ سا انداز، صاحب محبت سے سماعت فرماتے ہیں. میں نے اگر کسی چیز کو بلند کرنا ہو تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو بلند کروں گا. ٹھیک ہے بھائی؟ آپ نے کسی چیز کو بلند کرنا ہو تو آپ اپنی طاقت کے مطابق اسے بلند کریں گے. اب ذکر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بلند کیا ہے، ماننا پڑے گا کہ رب نے اپنی طاقت کے مطابق حضور کے ذکر کو بلند کیا ہے. حضور کے ذکر کو اپنی طاقت کے مطابق بلند کیا ہے. حضرات گرامی، اوروں کے ذکر یوں سمجھے کہ میرا اور آپ کا ذکر، ہر ادیب خطیب کا ذکر فرش پر ہوتا ہے، مگر ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، جنت میں بھی حضور کا ذکر ہے. اور ہمارا ذکر جدا جدا ہے، کبھی ہمارا ذکر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، مگر ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ تو رب نے اپنے ذکر سے جدا کیا ہے، نہ حضور کا ذکر بند ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے اور ذکر ہوتا رہے. حضرات گرامی، میری جماعت کے عظیم عالم دین جلوہ گر ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ ان کی کاوش سے، آپ کی محبت سے اتنے آپ علماء کو سماعت فرما چکے ہیں کہ کم سے کم آپ کو آدھا خطیب تو بن جانا چاہیے. اتنے آپ علماء کو سماعت فرما چکے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے نماز بنائی ہے، ہم مسلمانوں پر فرض کی ہے. نمازوں کے اوقات بھی طے ہیں، نمازوں کی رکعتیں بھی طے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ نمازوں کے اوقات بھی طے ہیں، نمازوں کی رکعتیں بھی طے ہیں. بتاؤ اب کوئی آنے والی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بولو بھائی. نہیں نہ پڑھ سکتا، کیونکہ اب وقت نہیں ہے نماز عصر کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز اپنے وقت مقررہ کی پابند ہے. زور اثر کے وقت نہیں، اثر زور کے وقت نہیں. نماز رب کی ہے، مگر نماز کے لیے وقت کی قید ہے. رکعتیں بھی طے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج صاحب مال پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، مگر حج کے لیے وقت کی بھی قید ہے، جگہ کی بھی قید ہے. جو ہے نا بھائی؟ حج فرض ہے، مگر حج کے لیے وقت کی بھی قید ہے، جگہ کی بھی قید ہے. کوئی آدمی پورا سال میدان عرفات میں جا کر سویا رہے اور 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان سے نکل جائے تو اس کو حاجی نہیں کہا جائے. حاجی وہ ہوگا جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ہوگا. حج فرض ہے، مگر حج کے لیے وقت کی بھی قید ہے، جگہ کی بھی قید ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں، مگر سارے سال کے نہیں، صرف ماہ رمضان کے. اب اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کا نفلی روزہ تصور ہوگا، ماہ رمضان کا فرضی روزہ نہیں شمار ہوگا. روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، مگر روزوں کے لیے وقت کی قید ہے. کیا بولو؟ وقت کی قید ہے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں، فقط ایک ذکر مصطفیٰ ہے جس کے لیے نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ تعداد کی قید ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. آپ کا ہمارے
ہے جس کے لیے نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ تعداد کی قید ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں جتنا چاہیں ذکر مصطفیٰ کرتے چلے جائیں، یہ قبول ہی قبول ہے اور عبادت ہی عبادت ہے۔ اس لیے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیا، اے حبیب پیارے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ حضرات گرامی دیکھ لیجئے یا اللہ اسی مسجد میں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا جس مسجد میں یا رسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ رب کائنات نے بتا دیا محبوب پیارے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ یا اللہ میرا ذاتی نام وہی لکھیں گے جو یا رسول اللہ لکھیں گے، اور جنہوں نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی یا رسول اللہ نہیں لکھنا، میں نے ان کو اپنا ذاتی نام یا اللہ بھی نہیں لکھنے دینا، وہ پھر میرا صفاتی نام یا حیو یا قیوم ہی لکھیں گے، میں نے ان کو اپنا ذاتی نام یا اللہ نہیں لکھنے دینا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب پیارے جو جو وقت گزرتا جائے گا آپ کا ذکر بلند ہوتا جائے گا۔ یہ حکایت نہیں، روایت نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے محبوب جو جو وقت گزرتا جائے گا آپ کا ذکر بلند ہوتا جائے گا، آپ کی عظمت اور شان بلند ہوتی جائے گی۔ آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، اتنی بات کو یقیناً آپ سمجھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ سپاہی صاحب فوت ہو جائے تو قبر میں جا کر تھانے دار بن جائیں، تھانے دار فوت ہو جائے تو قبر میں جا کر SHO بن جائے؟ کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ DSP صاحب فوت ہو جائیں تو قبر میں جا کر وہ DPO بن جائے؟ وزیر صاحب فوت ہو گئے تو قبر میں جا کر کسی نے بتایا ہو کہ وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن گئے؟ نہیں، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آتی۔ مگر قربان جائے ذکر مصطفیٰ کی عظمت پہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے مگر ہم نے آپ کے ذکر پر کبھی بڑھاپا نہیں آنے دینا۔ بڑھتا جائے گا، ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آپ کا میلاد آپ کا ہمارے، آپ کا ہمارے۔ حضرات گرامی یہ سیٹ کریمہ کے بارے آپ حضرت سے بہت کچھ سماعت فرما چکے، یقیناً علماء سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اور میری بھی سیٹ کریمہ پر بیان کرتے کرتے زندگی بیت چکی ہے۔ یہ بڑا عظیم اور وسیع موضوع ہے، میں انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ ذکر مصطفیٰ ہمیشہ سے بلند ہے اور بلند رہے گا، تو یہ نقطہ ذہن نشین فرما لیں۔ حضور کا ذکر ہمیشہ سے بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا، کیونکہ اس کو بلند کرنے والی بلند ذات ہے۔ حضرت سے پوچھ لے، یہ جو رفعنا ہے نا، ورفعنا لک ذکرک، یہ جو رفعنا ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا رفعنا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ مصطفیٰ کا ذکر کب سے شروع ہے اور کب تک رہے گا۔ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ہمیشہ سے بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اس لیے کہ رب فرماتا ہے اس کو میں نے بلند کیا ہے۔ اس طرح رب فرماتا ہے میں نے چاند سورج ستاروں کو روشن کیا ہے، ان کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ کو میں نے بلند کیا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے تو ہمارے آقا نعمت رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ کے سچے گدا
علم و فن کے بادشاہ ہمارے امام احمد رضا، جن کا ہے ہندوستان میں مزار ہے مرکز انوار، اور احمد رضا ہے محمد کا یار۔ آپ فرماتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے سب اعداء تیرے، اعداء عدو کی دشمن کی جمع ہے۔ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا، مٹ گئے مٹ رہے ہیں مٹ جائیں گے سب دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک، رب فرماتا ہے حبیب پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرات گرامی یاد رکھے، ہم پر 3 زمانے آتے ہیں، کتنے بولو؟ 3 زمانے آتے ہیں۔ 2 زمانوں میں ہم گمنام ہوتے ہیں، ایک زمانے میں کچھ نامور ہوتے ہیں، کچھ نامور ہوتے ہیں۔ ماضی کا زمانہ، حال کا زمانہ، مستقبل کا زمانہ، 2 زمانوں میں ہم انسان گمنام ہوتے ہیں۔ زمانہ ماضی میں ہمیں کوئی جانتا تھا؟ بولو بھائی، کوئی پہچانتا تھا؟ ہمارا کوئی نام تھا؟ اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے زمانہ مستقبل میں، اس وقت بھی ہمیں کوئی جانتا پہچانتا ہوگا؟ چند سالوں کے بعد لوگ ہمارا نام بھول جائیں گے۔ یہ جو درمیان والا زمانہ ہے جس کو زمانہ حال کہتے ہیں، اس میں ہم کچھ نامور ہیں، کچھ انسان ہم کو جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ 2 زمانوں میں ہم گمنام ہوتے ہیں، ایک زمانے میں ہم کچھ نامور ہوتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی وہ عظیم ذات ہے، حضور کا وہ عظیم ذکر ہے کہ سرکار کا ذکر جو ہے 3 زمانوں میں نامور ہے۔ جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، اس لیے کہ اس ذکر کا بانی خود رب کائنات ہے۔ ذکر کا بانی بولو، خود رب کائنات ہے۔ حضرات گرامی یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں۔ بولو، حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں۔ حضور کا ذکر نہ کسی ادیب کا محتاج ہے، نہ کسی خطیب کا محتاج ہے، نہ کسی مفکر محدث کا محتاج ہے۔ ارے ہم سب حضور کے ذکر کے محتاج ہیں، حضور کا ذکر ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے کہ حضور تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تاجداروں کے تاجدار ہیں۔ حضور تو اتنی عظمت و شان والے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ جو ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، حضور اگر جانوروں کو حکم دے تو جانور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اگر سورج کو حکم دے، توجہ حضرات، سورج کو حکم دے سورج واپس لوٹا جائے، چاند کو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ جی اگر دریاؤں کو حکم دے دریا اپنا رخ بدل دے، ہواؤں کو حکم دے ہوا پیغام رسانی کرے۔ اگر درختوں کو حضور حکم دے وہ دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں۔ جانوروں کو نظر آئیں تو وہ سلام میں گھٹنے ٹیک دے۔ میری ملت کے باشعور نوجوانوں، پھر ایمان سے بتاؤ ایسے نامور آقا کو ہم جیسے کم ترین انسانوں کے ذکر کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ حضور تو ہر ایک کے نبی ہیں، ہر ملک کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں، ہر شہر کے نبی ہیں، ہر قصبے کے نبی ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں کے نبی ہیں، غاروں کی گہرائیوں کے نبی ہیں، موسموں کے تغیرات کے نبی ہیں، مخفیات کے نبی ہیں، تجلیات کے نبی ہیں، موجودات کے نبی ہیں، معدومات کے نبی ہیں، ابتدا کے نبی ہیں، انتہا کے نبی ہیں، اول کے نبی ہیں، آخر کے نبی ہیں، ظاہر کے نبی ہیں، باطن کے نبی ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس بات محفل میں آنے والوں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں، حضور کا ذکر ہم نہ بھی کریں تو سرکار کے ذکر میں ایک رائی کے دانے جتنا بھی فرق نہیں آ سکتا، مگر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کا ذاکر بن جاتا ہے، جو حضور کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، پھر وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। तारीख हमें ये बताती है कि जो हुजूर के जिक्र का जाकिर बन जाता है वो दुनिया का इमाम बन जाता है। अगर जर्रा था तो सर बन गया, जो है ना हजरत, जर्रा था तो सर बन गया, कतरा था तो दर्जा बन गया, अदना था तो आला बन गया। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सुन लीजिए, जर्रा था तो सर बन गया, कतरा था तो दरिया बन गया, अदना था तो आला बन गया, काला था तो रश्ते कमर बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, अगर शक्की था तो सईद बन गया, अगर जनाबे मन जहन्नी था तो जन्नती बन गया, मुक्तदी था तो इमाम बन गया, मुक्तदी था तो इमाम बन गया, हजरत गिरामी नापाक था तो पाक बन गया, अगर सवाली था तो वाली बन गया, खाली था तो जुनाबे आली बन गया, मुक्तदी था तो इमाम बन गया, अगर इरादी था तो मेरे मुस्तफा का सहाबी बन गया। इसलिए वो शहंशाह बरेली फरमाते हैं, मंगते तो हैं मंगते, कोई शाहों में दिखा दो, मंगते तो हैं मंगते, कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा दिए हैं। हजरात गिरामी, पहले मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी कि मैं इसको बयान करूंगा। अभी मेरे भाई ने इशारा दिया था ना, हजरत जाफर वाली वो हदीस आपको सुना रहे थे, तो अगर आप इजाजत दें और तवज्जो फरमाएं तो मैं भी सुना दूं। इनका अपना अंदाज है, मेरा अपना अंदाज है, ये भी बड़े आसान तरीके से बयान करते हैं, मगर मैं भी बयान करता रहता हूँ। आपके ईमान की कलियां इंशाअल्लाह खिल जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र जो है ये कब से शुरू है? भाई सवाल हो सकता है ना, इसका सादा सा जवाब है कि जब से मेरे मुस्तफा नबी और रसूल हैं तब से हुजूर का जिक्र भी है, तब से हुजूर का। इस पर बेशुमार दलाइल पेश किए जा सकते हैं। 3-4 में हुजूर की हदीसें पेश करता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। रहते हैं भाई, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल रूह व जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। कायनात के वाली फरमाते, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर के फैजान से पैदा किया। आना अव्वलु मन काला बला, सबसे पहले बला कहने वाला भी मैं हूँ। आना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहला इबादत गुजार भी मैं हूँ। आना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहला मुसलमान भी मैं हूँ। आना अव्वलुल मोमिनीन, सबसे पहला मोमन भी मैं हूँ। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाएं, हुजूर फरमाते आदम न थे मगर मैं था, मट्टी न थी मगर मैं था। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमान से बताओ, ये पहले लोहा था या लाउड स्पीकर था? बोलो भाई, पहले था लोहा, लाउड स्पीकर बना बाद में। पहले था प्लास्टिक, ये कुर्सी बड़ी बाद में। तवज्जो हजरात, पहले था लोहा, लाउड स्पीकर बना बाद में। पहले था प्लास्टिक, ये कुर्सी बड़ी बाद में। पहले था कपड़ा, ये रुमाल बना बाद में। पहले था ये कपड़ा, लिबास बना बाद में। पहले थी मट्टी, ईंटें बड़ी बाद में। पहले थी ईंटें, ये मच्छर बनी बाद में। पहले थी ये रुई, ये कलीर बना बाद में। मगर हुजूर फरमाते हैं, मट्टी ना थी मगर मैं था, पानी ना था मगर मैं था, हवा ना थी मगर मैं था, आदम अलैहिस्सलाम ना थे मगर मैं था, कायनात की कोई रौनक ना थी मगर मैं मुस्तफा था। अब सवाल ये होता है कि हुजूर फिर किस में से बने? सवाल ये पैदा होता है कि फिर हुजूर किस में से बने? सहाबा ने अर्ज की, या सैयदी या रसूल
مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا نبی بھی کب جدا تھا، یہ بھی وما ینطق عن الہویٰ تھا، یہ بھی واصل اللہ تھا، یہ بھی ید اللہ تھا، یہ بھی امر اللہ تھا، یہ بھی وجہ اللہ تھا، یہ بھی لسان اللہ تھا، اور یہ بھی محمد الرسول اللہ تھا۔ اب ذرا دوسری حدیث پاک سن لیجیے، حضور تشریف فرما ہے، بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ تشریف فرما ہے، صحابہ پاک کا جمع غفیر ہے، اور سوال کرنے والے صحابی ہیں، جواب دینے والے مدینے کے تاجدار ہیں۔ اگر میں کوئی بات کروں، حضرت کوئی بات کرے، کوئی امیر خطیب بات کرے، آپ کوئی بات کرے، آپ کی کوئی بات نہ مانے، اس کا بگڑتا کچھ نہیں۔ اگر حضور کچھ فرما دے کوئی نہ مانے تو اس کا کچھ رہتا ہے، اس کا میں کوئی بات کروں کوئی نہ مانے اس کا بگڑتا کچھ نہیں۔ حضور کسی بات کے متعلق فرما دے کوئی عمل نہ کرے تو اس کا کچھ رہتا نہیں۔ میں تو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ سوال کرنے والے صحابی ہیں، جواب دینے والے مدینے کے تاجدار ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں اس منظر کی تھوڑی سی منظر کشی کر دوں، یوں سمجھے کہ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ پاک کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی کا مقدس ماحول ہے، یوں کہہ لیجئے مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی گلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں۔ سبحان اللہ، جب مدینہ شریف کا نام آتا ہے حضور کے عاشقوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایمان کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ چند سال پہلے میں ایک مرتبہ فضائل مدینہ بیان کر رہا تھا، تو تقریر کے بعد مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب میں نے دیکھا ہے سنا ہے کہ تم سنی اکثر مدینہ پاک کی فضیلت بیان کرتے ہو، مکہ پاک اور کعبہ معظمہ کی فضیلت بیان نہیں کرتے، اگر کرتے ہو تو بہت کم کرتے ہو۔ میں نے کہا جو تو نے سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے، ہم مکہ پاک کو بھی مانتے ہیں، مدینہ پاک کو بھی مانتے ہیں، مگر اتنی بات ضرور کہتے ہیں کہ مکے کو جو عظمت ملی ہے، کعبہ معظمہ کو جو شان ملی ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کی ہو نا۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو پھر مکہ پاک ہوتا، حضور کی ذات نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ کی یہ شان ہوتی نہیں۔ کعبہ معظمہ کو یہ شان ملی ہے مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کی وجہ سے ملی ہے، حضور کی عظمت اور شان کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی لیے تو شہنشاہ بریلی فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ اب وقت کا دامن تنگ ہے ورنہ ایک ایک شیر پر ایک مکمل خطاب ہے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ میں دیکھا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ ہماری جماعت کے عظیم بزرگ جناب قاری محمد قاسم صاحب جامعہ مسجد سودانی فیاض والا چوک، ماشاءاللہ تشریف لائے، آپ کی بڑی محبت ہے۔ آپ کی موجودگی میں تھوڑا سا اور حضور کا ذکر کرنا تاکہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، سرمایہ حیات بن جائے۔ میں نے عرض کیا کہ شہنشاہ بریلی فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔
حاکم حکیم داد و دوا دے اور یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، 9 لاکھ والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی، نہ کعبہ معظمہ ہوتا، نہ کعبہ معظمہ کی بنیادیں ہوتی، نہ کعبہ معظمہ کو تعمیر کرنے والے جب تمہیں یا حضرت ابراہیم خلیل پاک ہوتے، نہ میدان عرفات اور منا کی رونقیں ہوتی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، 9 لاکھ والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں۔ اصل الحصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الحصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ تم جو سمجھے ہو غلط سمجھے ہو، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم کعبہ معظمہ کو بھی مانتے ہیں، مدینہ شریف کو بھی مانتے ہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ کعبہ معظمہ کو جو مقام ملا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرات گرامی ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی بولو شان والا، پھر سنیے مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی عظمت کا نشان ہے، مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے، مگر بھول نہ جانا، یاد رکھنا فقیر کے جملوں کو، مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے، مکے میں بیت جبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے، مکے میں غار ہرا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، ارے مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے، مکے میں جلال خدا ہے، اور مل کے کہہ دو مدینے میں جمال مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ میں کہہ رہا تھا حضور تشریف فرما ہے، صحابہ پاک کا جمع غفیر ہے، یوں سمجھے کہ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، جنت کی گلیاں ہیں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں، صحابہ کی قطاریں ہیں، ماحول سجا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ارے ساقی کی دھوم ہے، رندوں کا ہجوم ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، نظروں کو جھکائے ہوئے، ارے مجسمہ سوال ہے، سراپا حجا ہے، میرے مصطفیٰ نے دیکھ کر فرمایا میرے غلام لگتا ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو، عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، دل تو چاہتا ہے ایک بات پوچھوں، پھر خیال آتا ہے کہ کہیں میری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، کہیں اداب مصطفیٰ میں کوئی فرق نہ آ جائے، اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، حضور جب مسکراتے تھے رحمتوں کے پھول برساتے تھے، کرم کے موتی لٹاتے تھے، فیض کے دریا بہاتے تھے، اور صحابہ پھولے نہ سماتے تھے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میرے پیارے غلام، سوال کرنا آپ کا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے، پوچھنا تیرا کام ہے، ارے تیرے سوال کا جواب بتانا میں مصطفیٰ کا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، اس لیے کہ تو گدا ہے، میں بادشاہ ہوں، تو منگتا ہے، تو منگتا ہے، میں داتا ہوں، تو صحابی ہے، میں نبی ہوں، ارے تو سوال نہ کرے تو صحابی کیسا، میں جواب نہ دوں تو نبی کیسا، ارے سوال کر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت جابر نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جب رب کائنات نے آسمانوں کو بنایا ہوگا، چاند سورج ستاروں سے اس آسمان کو سجایا ہوگا، اس زمین کو بچھایا ہوگا، تو پھر سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہوگا؟ جب آپ نے یہ عرض کی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اب ذرا بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، صحابہ کی قسمت جلانے لگے، ارے ہماری بگڑی بنانے لگے، ارے اپنے ذکر کی کہانی اپنی زبان رحمت سے خود سنانے لگے۔ نبی رحمت نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اے جابر اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا۔ جس وقت میں تھا اس وقت نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھا، نہ مکان تھا، نہ چنی تھا، نہ چنا تھا، نہ این تھا، نہ آ تھا، ارے نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ بلندی تھی، نہ پستی تھی، نہ عشق تھا، نہ مستی تھی، نہ عدم تھا، نہ ہستی تھی، نہ موجودات تھے، نہ معدومات تھے۔ اس وقت یا خدا تھا یا میں محمد مصطفیٰ۔ کیوں کہہ لیجئے کہ وہ نور تھا، یہ اس کی تنویر تھا، وہ مصور تھا، یہ اس کی تصویر تھا، ارے وہ قادر تھا، یہ اس کی تقدیر تھا، وہ مدبر تھا، یہ اس کی تدبیر تھا، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، ارے وہ رازق تھا، یہ مرزوق تھا، وہ محب تھا، یہ محبوب تھا، ارے وہ حمید تھا، یہ محمد تھا، وہ احد تھا اور یہ احمد تھا۔ سارے نور اس سے بے نوروں، سارے نور اس سے بے نوروں تے اس کا نور حضوروں، سارے نور اس سے بے نوروں تے اس کا نور حضوروں، اس کا نور حضوروں، اس کو تاج عرش کا ملیا تے موسیٰ نو حضوروں۔ یہ جتنی رونقیں ہیں، جتنی بہاریں ہیں، سب ذکر مصطفیٰ کی برکات ہیں۔ حضرات گرامی، آدم علیہ السلام نے ذکر کیا تو آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی۔ ذکر مصطفیٰ ہی کی وجہ سے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ نور مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ ہی کی برکت ہے کہ اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، ولیوں کو ولایت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک، غوث جیلانی سے لے کر امیر المجاہدین بابا خادم حسین تک، بریلی کے تاجدار سے گزرتے چلے جائیں، محسن عالم پاکستان کی بارگاہ میں حاضری دیتے جائیں، آخری ولی تک آپ پہنچ جائیں، سبھی آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آ کر ذکر محبوب من ٹھاردا، آ کر ذکر محبوب من ٹھاردا، اس نانال سینے کھڑے رہن گے، کردہ رہ تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، اس نانال سینے کھڑے رہن گے۔ آ کر ذکر مدینے والے مصطفیٰ کا، اسی میں تیری عافیت ہے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ کوئی ہمارا سہارا ہے، نہ کوئی ہمارا چارہ ہے، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ بہت ہی پیارا ہے۔ ذکر مصطفیٰ بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو حضور کا ذکر کرنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ رسالت